عربی میں چند الفاظ قریب المعنی استعمال ہوتے ہیں، جیسے افتراق، انفراج اور انشقاق۔ قرآنی الفاظ ہیں، افتراق بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے، ہر چند ہمیں اجنبی سی لگتی ہے۔ یہ الفاظ عموماً جب مومنین سنتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں بڑے مشکل ہیں، یہ دشوار ہیں، سخت اردو ہے۔ یہ تو قرآن کریم ہے، وہ قرآن جو آپ مرنے کے بعد بھی سنتے رہتے ہیں۔ مانوس ہونا چاہیے ہمیں قرآن کریم کی اصطلاحات، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی ان ترجیحات سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا ہے۔ افتراق کا مطلب بھی علیحدگی ہے، انفراج کا مطلب بھی علیحدگی ہے، انفجار بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بھی علیحدگی ہے، اور انشقاق بھی علیحدگی کے معنی میں ہے۔ چونکہ اردو محدود زبان ہے اور اردو دانوں کو اردو پسند نہیں ہے، اردو سے بیزار ہیں، اس لیے اردو کو وسعت نہیں دی۔ اردو کے اندر ادیبوں نے اور علماء اردو نے، ماہرین اردو نے، زباندانوں نے کوئی محنت نہیں کی باقی زبانوں کی طرح، اور بالکل مٹنے کے قریب ہے۔ صرف یہ عام بول چال میں گالی گلوچ کے لیے رہے گی، باقی کتابیں انگلش میں، نصاب انگلش میں، خط و کتابت انگلش میں، اور سارے کام انگلش میں ہو رہے ہیں، تو آخری مصرف اردو کا یہی رہے گا۔ اردو میں ہر لفظ کا علیحدہ معنی کرنا چاہیے تھا ادیبوں کو، لیکن نہیں کیا۔ عربی کے یہ متعدد الفاظ جن کا مطلب علیحدگی، جدائی ہے، ہر لفظ کا مطلب ایک خاص جدائی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ معنی ہے جدائی کا۔ جیسے تفرقہ، تفریق، افتراق، اس کا مطلب جدائی ہے، اور یہ اتحاد کے مقابلے میں ہے، وحدت کے مقابلے میں ہے، جہاں پر بلکہ یوں کہیں اجتماع کے مقابلے میں ہے، صحیح معنی اگر کیا جائے۔ وحدت کے مقابلے میں کثرت ہے، تکثر ہے، تکثیر ہے۔ جمع کے مقابلے میں فرق ہے، جمع و فرق، جمع و تفریق۔ آپ ریاضی میں بھی پڑھتے ہیں دو قاعدے، جمع اور تفریق۔ عدد کو عدد میں بڑھانا جمع کہلاتا ہے، اور عدد کو عدد سے علیحدہ کرنا، نکالنا، بڑے عدد سے چھوٹے عدد بنانا، یہ تفریق کا عمل کہلاتا ہے۔ جمع اور تفریق۔ وحدت اس کی مقابل صفت ہے کثرت۔ وحدت ایک ہونا ہے، کثرت تکثر، متعدد ہو جانا، ایک سے زیادہ اکائیوں میں بٹ جانا۔ افتراق، فرق، جہاں پر کوئی چیز آپس میں اکٹھی ہو، اجتماعیت ہو، وہاں ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی جرائم میں سے ہے، ان چیزوں کے اندر جہاں اجتماعیت لازمی ہے، جمعیت ضروری ہے، اور اجتماع لازم ہے و واجب ہے، وہاں پر تفریق حرام ہے، جرم ہے اور ممنوع ہے قرآن کریم کی نگاہ سے۔ جیسے امت کے اندر اجتماعیت ضروری ہے، مومنین کے اندر جمعیت ضروری ہے کہ یہ جماعت کی صورت میں اور جماعت کی شکل میں بنے، امت بنے، اجتماعیت ہو ان کے اندر، جمعیت ہو ان کے اندر، اور ان کے اندر افتراق اور تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے انفجار، فجر، طلوع فجر۔ فجر کا مطلب بھی جدائی ہے، وہ چیز جو
سختی کے ساتھ ایک شکل میں ایک واحد حالت میں ہو، اس کا پھٹ جانا اور پھٹ کے اس کے ذرے ہو جانا یا علیحدگی ہو جانا، اس کو فجر کہتے ہیں، انفجار۔ اور انشقاق استعمال ہوتا ہے وفاق کے مقابلے میں، اتصال کے مقابلے میں، کہ جہاں پر کسی مجموعے کا جڑ کے رہنا، باہم مل کے رہنا اور موافقت کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ رہنا لازمی ہو، انہیں اگر علیحدہ کر دیا جائے تو اس کو شق کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، شق حجر بھی ہے اور شق قمر، آپ نے سنا ہوا ہے زیادہ یہ لفظ اصطلاح، شق القمر، چاند کو توڑ دینا یا پتھر کو توڑ دینا، اس کو شق کہتے ہیں۔ جسمانی چیزوں میں آپ یہ سارے اصطلاحات اور الفاظ انجام پاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی کیفیات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیسے پتھر ہے، پتھر آپ بڑا پتھر چٹان کی صورت میں بڑے حجم کے ساتھ، ڈائمنشن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اور اس کا ٹوٹنا بھی دیکھتے ہیں آپ، پتھر ٹوٹ بھی رہا ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی پتھر آپ دیکھتے ہیں۔ اینٹ دیکھتے ہیں، جڑی ہوئی ایک چیز متصل ہے اور اس اینٹ کا ٹوٹنا بھی آپ دیکھتے ہیں اور توڑتے بھی ہیں۔ اسی طرح لکڑی ہے، لاٹھی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ایک واحد متصل ہے، ایک شے ہے جڑی ہوئی ہے، ایک سطح ہے اس کی، اور اس کو ضرورت کے وقت یا ضرورت کے بغیر آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کیفیات جسمانیات میں آپ روزمرہ یہ الفاظ قرآن کریم کے آپ ان کے مصادیق دیکھتے رہتے ہیں اور خود آپ کرتے بھی ہیں، مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ انشقاق کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو شق کرتے ہیں، آپ سبزیاں منڈی سے لے کر آتے ہیں اور گھر میں لا کر ان کو آپ کاٹتے ہیں۔ یہ کاٹنا ایک متصل چیز کو، پیاز لا کے کاٹ دینا، ٹماٹر لا کے کاٹ دینا، کدو بینگن لا کے کاٹ دینا، یہ شق ہے، یہ آپ ان کو کاٹ رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں آپ۔ یہ روزمرہ آپ کے اعمال کا ایک حصہ ہیں یہ اصطلاحات۔ یہی چیزیں جو ہمیں اجسام میں اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء میں کیفیات اور حالات ان کے نظر آتے ہیں، یہی کیفیات اور حالات انسانی اجتماعیت، انسانی سماج کے لیے بھی لحاظ کیے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں کہ انسان بھی اس کیفیت کے ساتھ اور اس حالت میں اپنی جمعیت اور اپنا سلسلہ تشکیل دیں۔ جیسے خاندان انسان تشکیل دیتا ہے تو یہ انہی جسمانی اشیاء کی کیفیت کی طرح ایک واحد ایک شے بنتی ہے، جوڑ کے مختلف اجزاء سے، مختلف ارکان سے مل کر ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، اور اس خاندان کے اوپر ایک وحدت کی حالت کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ ایک گھرانہ سمجھا جاتا ہے، ایک اکائی سمجھی جاتی ہے جو مختلف افراد سے تشکیل پائی ہے، اور مختلف گھرانوں سے ایک قبیلہ بن جاتا ہے یا ایک محلہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک محلہ، ایک وحدت، یہ یکتائیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ایک محلہ ہے یا ایک قبیلہ ہے یا ایک قوم ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، ایک مجموعہ ہے۔ یہ انسان بھی وہی کیفیات اور حالات اپنا لیتے ہیں جو اشیاء میں، اجسام میں موجود ہے، جو زمین میں ہم دیکھتے ہیں، اور خود جسمانیات کو جوڑتے رہتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ کہیں بہت ساری چیزیں ملا کر ایک گھر بنا لیتے ہیں اور کہیں بنا ہوا گھر توڑ دیتے ہیں ہم، یا ہمارے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسانی روابط اور تعلقات کے نتیجے میں بھی انسانی مجموعے اور انسانی وحدت کی شکلیں بھی اسی طرح سے تشکیل پاتی ہیں۔ اور جس طرح پتھر بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹتے بھی ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانی معاشرہ بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس کے اندر جدائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
جس طرح کا بھی انسان کوئی مجموعہ تشکیل دیتا ہے، ایک مدت کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیات ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی وحدت اور اتصال کی کیفیت، اس کے جڑے ہوئے ہونے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، افتراق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی روابط کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کیفیات میں سے ایک کیفیت انسان کی ازدواجی زندگی ہے، زوجیت کا رشتہ ہے، میاں بیوی آپس میں یہ ایک حالت ہے جو دو انسانوں سے مل کر تشکیل پاتی ہے۔ زوجیت دو سے ہی ہوتی ہے، بچے زوجیت میں شامل نہیں ہوتے، وہ گھرانے کا حصہ ہیں، خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ الزوج و زوجہ، میاں بیوی، یہ دو فرد سے ایک زندگی بنتی ہے۔ جس طرح فرد اکیلا ہے، جب تنہا ہے، انفرادیت ہے، تو وہ ایک زندگی ہے، وہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے، لیکن اس زندگی کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک فرد واحد ہے۔ جب دوسرا فرد اس کی زندگی کے ساتھ آتا ہے، جڑتا ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے، تو پھر اسی زندگی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک نئی حالت، کیفیت اختیار کر لیتی ہے، جسے ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ انفرادی زندگی سے ازدواجی زندگی میں یہ فرد داخل ہو جاتا ہے۔ مرد پہلے انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، پھر ازدواجی زندگی تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح عورت پہلے انفرادی زندگی میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی میں چلی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اس ازدواجی زندگی کے بعد جب ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہی ازدواجی زندگی ایک تیسری حالت اختیار کر لیتی ہے۔ پہلے انفرادی زندگی تھی، وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو گئی، اور ازدواجی زندگی خاندانی زندگی میں تبدیل ہو گئی۔ اب ان کی اولاد بھی ہے، یا وہ خود دوسرے خاندان کے ساتھ مل کر ایک واحد خاندان تشکیل دے دیتے ہیں۔ یہ ایک زندگی کی اور کیفیت بن جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ گھرانے ملتے ہیں تو ایک اجتماعی زندگی ان سے وجود میں آتی ہے، یا محلہ بنتا ہے، شہر بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے، امت بنتی ہے۔ یہ اکائیاں جڑتے جڑتے پھر ایک کیفیت تک جاتے ہیں آگے، اور پھر یہی آگے بڑھتے ہوئے یہ زندگی کے مختلف کیفیتیں بنتے بنتے ایک کیفیت جو بنانی ہے انسان نے اور اس تک پہنچنا ہے، اس سماجی حالت کو آگے ترقی دے کر، ارتقاء دے کر پہنچنا ہے، وہ امت و امامت کے ملاپ کی زندگی ہے۔ آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، یعنی جس طرح پہلے انفرادی حالت سے نکلے تو ازدواجی زندگی شروع ہوئی، دو کے ملنے سے میاں بیوی بنے، پھر میاں بیوی ایک زندگی بنے، پھر بچے پیدا ہوئے تو خانوادگی زندگی بن گئی۔ یہ خانوادہ، یہ گھرانہ دوسرے گھرانوں کے ساتھ ملا تو ایک سماجی زندگی تشکیل پائی۔ اس سماجی زندگی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک قومی زندگی کا روپ اس نے دھار لیا، اور یہ قوم اگر ترقی کر کے، ارتقاء کر کے امت کے حیات امت میں تبدیل ہو جائے، امت والی زندگی اپنا لے، تو پھر اس کو ایک اور اکائی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور وہ امامت ہے۔ امامت و امت کا ملاپ ہو کر ایک نئی حیات، ایک نئی انسان زندگی ترکیب دیتا ہے اور تشکیل دیتا ہے۔ اور پھر ہر زندگی کے اپنے آثار ہیں، جیسے انفرادی زندگی ہے، جن کو یہاں آپ پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں، چھڑے، عزوب، مجرد، غیر شادی شدہ۔ ان کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا طریقہ ہے، ان کی مشترکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ غیر شادی شدہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہوتا، نظم نہیں ہوتا، احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، مسئولیت پذیر نہیں ہوتے، جواب دہ نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کسی قید و حد کے پابند نہیں ہوتے، کسی خاص آداب اخلاق کو نہیں اپناتے، جو مرضی میں آئے کرتے ہیں۔ عموماً
بھلے ایکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے والدین کے تحت تاثیر ہوتے ہیں یا کسی ایسے سلسلے میں پابند ہوتے ہیں، لیکن عموماً انفرادی زندگی کی حد تک رکے ہوئے لوگ یہ اس طرح کی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں بے قید و بند کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد پھر کچھ ذمہ داریاں چونکہ اب جڑ گئی ہیں، تو اس زندگی نے ان کو ایک نیا انداز بتایا ہے۔ اب ذمہ داریاں شروع ہو گئی ہیں، اب کچھ چیزوں کی پابندی آ گئی ہے، کچھ تبدیلی آ گئی ہے، عادتوں میں آ گئی ہے، انداز میں آ گئی ہے، رہن سہن میں آ گئی ہے، تھوڑا سا نظم زندگی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ جب خاندانی زندگی شروع ہوتی ہے تو اور زیادہ انسان ذمہ دار تر بنتا جا رہا ہے۔ تبدیلیاں فرد کے اندر آتی جاتی ہیں جو جو زندگی کی سیڑھیاں آگے تشکیل دیتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ زندگی کا آخری مرحلہ جو عروج ہے، معراج زندگی انسان کی، مومن انسان کی جب تشکیل پاتی ہے، یعنی امت کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس کا امامت کے نظام سے تعلق قائم ہوتا ہے اور امامت کے سائے میں یہ امت کی زندگی اس کی آ جاتی ہے، تو وہاں یہی فرد، یہی مومن، یہی اکیلا انسان جو پہلے فرد تھا، اب بالکل ایک علیحدہ انسان بن جاتا ہے۔ شاید کوئی تصدیق بھی نہ کرے کہ یہ وہی کیلنڈر تھا جو اس زمانے میں کسی چیز کا جواب دہ نہیں تھا، آج یہ ایثار گر ہے، آج یہ فداکار ہے، آج یہ بہت اعلیٰ انسانی صفات کا مالک ہے اور بہت اعلیٰ ایثار کی منزل پر یہ فائز ہو گیا ہے۔ یہ زندگی کے اپنے اپنے درجے کے مطابق اثرات ہیں، اور یہ جو زندگی کے ہمارے درجات ہیں، انفرادیت سے ازدواجیت تک آتے ہیں، ازدواجیت سے پھر خاندانی زندگی آتی ہے، سماجی زندگی آتی ہے، پھر قومی زندگی آتی ہے، پھر اس کے بعد آگے ایمانی زندگی اور امت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، تشکیل پاتی ہے۔ ان سب حالات کے لیے خاص آداب ہیں، خاص ان کے قواعد ہیں، خاص ان کے قوانین ہیں۔ ان میں سے ایک قاعدہ اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو احکام، جو زندگی کے آداب، جو زندگی کے قواعد اور قوانین مقرر کیے ہیں، وہ یہ کہ یہ زندگی، اس کا قوام اور اس کا قیام اور اس زندگی کی بقا اور اس زندگی کا دوام اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ جس رشتے میں جڑے ہو، جس رابطے میں جڑے ہو آپس میں، اور جس تعلق نے تمہیں پہلی زندگی سے اگلی زندگی میں منتقل کیا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنا ہے، اس اتصال کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنے انداز کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے ایسے اقدام کرے جیسے اکیلا انسان ہے، چھڑا انسان ہے، مجرد ہے اور مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے اٹھتا ہے اور اپنے انداز سے جی رہا ہوتا ہے۔ اب ازدواج کر کے بھی اگر وہی طور طریقہ اس نے رکھا تو ازدواجی تعلق متاثر ہوگا۔ ازدواجی تعلق، اس تعلق نے، اس رشتے نے، اس رابطے نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اب اس نئی زندگی کے آداب آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں، اور ان آداب میں ضروری ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام دونوں سے نہ ہو، دونوں طرف سے، جس سے یہ تعلق ٹوٹ جائے، جس سے یہ رابطہ بکھر جائے اور یہ شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے۔ ہوتا ہے انسان احساس کیے بغیر، چونکہ بعض لوگ جیسا قرآن کریم میں ہے کہ شادی اس وقت ہو جب رشد آ جائے انسان کے اندر، جب رشد آئے، سوجھ بوجھ آئے۔ جمعہ کے خطبہ میں رشد کا موضوع بیان ہو رہا ہے، آپ جمعہ میں اگر حاضر نہیں بھی ہوتے تو بھی پیگیری کریں اس بات کو، بہت ضروری اور اہم اور بنیادی اور کلیدی بات ہے رشد اور غی کی،
جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور خطبات جمعہ میں تقویٰ کی باعث کے ضمن میں اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ شادی اس وقت کرو جب سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. شادی کی سوجھ بوجھ یعنی اجتماعی زندگی کی، ازدواجی زندگی کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے. صرف شہوت کافی نہیں ہے شادی کے لیے، یہ جانوروں کے لیے ہے. جانوروں کی شادی کے لیے شہوت کافی ہے، سوجھ بوجھ ضروری نہیں ہے. شہوانی بلوغ کافی ہے. عورت اور مرد کی شادی کے لیے شہوانی بلوغ کافی نہیں ہے. یوں نہیں کہ عورت کے اندر شہوت پیدا ہو گئی ہے، مرد کے اندر بھی شہوت پیدا ہو گئی ہے، بس اب ان کو شادی کروا دینی چاہیے. ماں باپ فوراً کوشش کریں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، محتلم ہوتا ہے، اب اس کو شادی کی ضرورت پڑ گئی ہے. نا، رشد بھی چاہیے ساتھ، شہوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رشد بھی ہونا چاہیے. رشد، ذہنیت، پختگی. شادی کے تقاضے، شادی کے آداب، ازدواجی زندگی کے جو تقاضے ہیں، اتنی پختگی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. باہمی زندگی، دو طرفہ زندگی یا دو فرد کے ذریعے قائم زندگی کو گزارنے کے آداب بھی اس کے اندر ہونے چاہیے. اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ اب میری زندگی کا ایک حصہ، ایک فریق دیگر بھی آ گیا ہے، وہ بیوی ہے، یا بیوی کو یہ احساس ہو کہ وہ مرد بھی ہے. یوں نہیں ہے کہ اب صرف میں ہوں، چونکہ بعض شادی کے بعد بھی میں ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں ہم نہیں بنتے. شادی ان دو کو، یہ نکاح ہم بناتا ہے، ہم ایک زندگی کا عنوان ہے. یہ جب بھی میں رہیں بعد میں، ابھی بھی میں ہیں، بیوی کہے میں اور مرد کہے میں، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف شہوتران ہیں، ان کے اندر رشد، شعور اور سوجھ بوجھ نہیں ہے. بغیر رشد کے صرف داڑھی مونچھ کے ذریعے سے، یا عورت اپنے جسمانی اس اظہار کی وجہ سے، یا عمر سال گن کر ہم نے، چونکہ بعض گھروں کے اندر ہیں بچے موجود ہیں تو ان کے سال گنتے رہتے ہیں کہ یہ اب 15 سال کے ہو گئے، اب 18 سال کے ہو گئے، اب 20 سال کے، اب 25 سال کے، اب حتماً شادی ہونا چاہیے. والدین پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے اندر رشد نہیں ہے. شادی کے لیے شعور نہیں ہے، ذہنیت نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، اتنی فراست اس کے اندر، بچے کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ جب دوسرا فریق اس کی زندگی میں آئے تو اس کو یہ احساس ہو کہ اب اس زندگی کے نئے تقاضے اور نئے آداب ہیں. اسی طرح پھر آگے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. اب ہم، پہلے میں ایک تھا، اب ہم سے 2 ہوئے، پھر ہم 3 ہوئے، 4 ہوئے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ. اور پھر یہ سماج بنتا ہے، یہ ہم اور پھیلتا ہوا سماج بنتا ہے، اور یہ سماج پھر آگے ایک قوم بنتا ہے، پھر امت کی حد تک. یہ قوم بیچ میں بننا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہے، ایسے ہو رہا ہے طبعی طور پر یا معمول کے طور پر میں قوم کا نام لے رہا ہوں، ورنہ آپ انفرادی زندگی سے بغیر کسی دیگر سٹیپ کے امت کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، سکپ کر سکتے ہیں. میں وہ آبائی درجے بھی زندگی کے تہذیبی اور کلچرل مراحل بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ آپ کی انفرادی زندگی سے مستقیم بغیر کسی دیگر مرحلے کے آپ منتقل ہو سکتے ہیں زندگی امت میں، اور امت کی زندگی کا جب روپ اختیار کر لیں تو آپ امامت کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ زندگی کی جو دیگر مختلف شکلیں ہیں، ان کی بقا کا راز اس تعلق کے اندر ہے، اس رابطے اور رشتے کے اندر ہے جو ان دو کے درمیان قائم ہوا ہے. اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اس رشتے کو ادھیڑ دیا جائے، اس رشتے کا شیرازہ منتشر کر دیا جائے، وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے. ازدواجی زندگی برباد ہو جاتی ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے. اور یوں نہیں کہ جب عمارت گرتی ہے تو عمارت کمرہ گرا ہے، اینٹیں سالم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمارت گر گئی ہے لیکن ملبہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. نہ، جب عمارت گرتی ہے ہر چیز زخمی ہوتی ہے، اینٹیں بھی زخمی ہو جاتی ہیں،
اس لیے گری ہوئی عمارت کے ملبے کو کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ گری ہوئی عمارت کہیں یہ سیمنٹ ہے ہمارا، اتنی بوری ہم نے، فرض کریں 1000 بوری سیمنٹ لگایا تھا، یہ لنٹر ڈالا تھا اور اس کے اندر ہم نے لاکھوں روپے کا سریا ڈالا تھا اور اس کے اوپر ہم نے لاکھوں روپے کا اینٹیں اور پلستر کروایا تھا اور یہ لکڑی اتنی استعمال کی تھی، اب گر گئے ہیں تو لکڑی سیمنٹ سب وہیں موجود تو ہے لیکن یہ ایک کوڑی کا بھی نہیں ہے. یہ ملبہ اٹھانے کے لیے آپ کو الٹا اور اب ہزاروں یا لاکھوں روپے جیب سے دے کر اٹھوانا پڑے گا کیونکہ گر گئی ہے یہ عمارت، اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، تعلق ٹوٹ گیا ہے. جب وہ ٹوٹتا ہے تو جس مواد سے یہ عمارت بنی ہے وہ مواد کباڑ بن جاتا ہے، وہ مواد ملبہ بن جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے. بعض فوراً شوقیہ طور پر زندگی ایک دم توڑ دیتے ہیں اور دیر نہیں لگتی کیونکہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسری بنا لیں گے اور بنا لیں گے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تعلق توڑو گے پیچھے کباڑ رہ جائے گا اور کباڑ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ کباڑ اب اپنے آپ کو بہت مشکل سے دوبارہ کارآمد بنا سکتا ہے یا دوبارہ کسی عمارت کے لیے اس کو استعمال کر کے دوبارہ اینٹ بنا کر دوبارہ اس کو عمارت کا جز بنا کر اس کے اوپر عمارت کھڑی کر سکتا ہے. ان چیزوں کے ٹوٹنے کو عربی زبان میں قرآن کریم میں اس کو شق کہا گیا ہے، شقاق، دراڑ، شگاف، وہ چیز جس کو متصل رہنا چاہیے، جڑا ہوا رہنا چاہیے تاکہ یہ باقی رہے اور اس کے آثار ظاہر ہوں، اس کے ثمرات ظاہر ہوں، اس پر پھل لگیں، اس کے اوپر پھول لگیں، اس کے اوپر ہریالی آئے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، دراڑ پڑ جاتی ہے تو دراڑ کے بعد یہ بیکار ہو جاتا ہے، یہ ملبہ بن جاتا ہے. اس لیے اس شقاق کو گناہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ نہ آنے پائے. رشد ہو تو شادیاں کرو، رشد ہو تو شقاق نہیں آتا. اختلاف ہوتا ہے، سلیقے مختلف ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتا ہے، شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں اور خواہشیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ شعور ہے، رشد ہے، سوجھ بوجھ ہے، لہٰذا اس سلیقے مزاج کے اختلاف کو انسان آگے چلاتا رہتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. خوب چلتا رہتا ہے یہ مل کر اس زندگی کو اختلاف سلیقہ اور اختلاف مزاج کے باوجود طولانی عمر تک، بڑھاپے تک اس زندگی کو لے جاتے ہیں آگے. عام ان پڑھ لوگ، دیہاتی لوگ، عام دنیا دار لوگ جنہیں دین کی بھی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے لیکن وہ ازدواجی زندگی کو بڑی حفاظت سے بچا کے آگے لے جاتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے ایثار شامل ہوتا ہے، اس میں قربانی شامل ہوتی ہے، اس میں فداکاری شامل ہوتی ہے، اس میں تواضع شامل ہوتی ہے، اس میں صبر و بردباری شامل ہوتی ہے، اس میں حلم شامل ہوتا ہے. یوں نہیں کہ یہ جو زندگیاں 60-70 سال تک جاری ہیں، بڑھاپے تک ازدواجی زندگی قائم ہے، یہ دونوں فرشتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، ان میں بھی اونچ نیچ نہیں ہے رہی ہے، نشیب و فراز ان کی زندگیوں میں بھی آیا ہے. تو پھر کیسے آگے بڑھے ہیں؟ یہ ایسے آگے بڑھے ہیں کہ ایک نے اگر زیادتی کی ہے تو دوسرے نے عقب نشینی کر لی ہے، ایک نے اگر تعدی کی ہے دوسرے نے تواضع کی ہے، ایک میں غرور آیا ہے دوسرے میں انکسار آ گیا ہے، ایک نے اگر تجاوز کیا ہے دوسرے نے قربانی دی ہے، سہ لیا ہے اس کو. اس طرح سے زندگیاں آگے بڑھتی ہیں. ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو کا جواب تم کا جواب تو سے دیں، اس سے تو ازدواجی زندگی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ دو شہوتران ہیں، ان کی شہوتیں دیکھ کر ان کے ماں باپ نے کہا شادی کے قابل ہو گئے ہیں، ان کو جوڑ دو. آگے ان کے اندر کوئی شعور و رشد نہیں تھا. اگر رشد ہوتا تو شوہر کی طرف سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ زوجہ برداشت کر لیتی ہے، زوجہ کی طرف سے جو کمی ہوتی ہے وہ شوہر برداشت کر لیتا ہے، اور اس طرح دونوں مل کر اس زندگی کو قائم رکھتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. بعض اوقات ان کی کوششوں کے باوجود معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شقاق تک نوبت آ جاتی ہے، شگاف پڑ جاتا ہے. خوب جب ان کی زندگیوں میں شگاف پڑ جائے، اس شگاف کو آپ نے روکنا ہے.
جب خاندان ٹوٹ رہا ہو تو بچانا ہے، ازدواجی تعلق ٹوٹ رہا ہو بچانا ہے، واجب ہے، میاں بیوی پر بھی واجب ہے، ان کے والدین پر بھی واجب ہے، ان کے رشتہ داروں پر بھی واجب ہے۔ اور قرآن کریم میں مذمت کی گئی ہے اور لعنت کی گئی ہے ان جادوگروں اور جادوگرنیوں پر جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں دونوں خاندانوں میں ایسے جو آ کر مرد کو اکساتے ہیں عورت کے خلاف، عورت کو اکساتے ہیں مرد کے خلاف، عورت کے خاندان کو مرد کے خاندان کے خلاف، مرد کے خاندان کو عورت کے چغلی کھاتے ہیں، نمام، حماز، مشاء، یعنی وہ عورتیں جو صبح اٹھتی ہیں اس گھر سے بات لے کر اس گھر میں جاتی ہیں، اس گھر کی آج کل تو جاتی نہیں ہیں بلکہ میسج کر دیتی ہیں اور واٹس ایپ کر دیتی ہیں۔ یہ شیطانی نیٹ ورک ان کے پاس آ گیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بات دوسروں تک اور اپنی مسائل دوسرے خاندان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ مجرم ہیں، یہ شقاق ممنوع ہے، یہ شگاف نہیں ڈال سکتے آپ، جرم ہے یہ شقاق، یہ شگاف نہیں ڈالنے والا، چونکہ یہ اللہ نے جوڑنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ازدواج نام ہی زوجیت یعنی جفت، جوڑا بناؤ، زندگی جوڑے کے ساتھ گزرے، انفرادی نہیں ہے زندگی، جوڑا رہو۔ اس طرح اکیلی انفرادی حالت میں، تجرد کی حالت میں، عزوبت کی حالت میں، غیر شادی شدہ حالت میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ روایات کے اندر ایسی روایات ہیں، آپ نکاح کے فضائل کے بارے میں دیکھیں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین تکمیل ہو جاتا ہے۔ وہ پس چھڑوں کو پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کیسے دین میں کیا دینی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، جب آدھا دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کریں آدھی تنخواہ ملے آپ کو، پھر پریشان نہیں ہوں گے۔ درزی کے پاس جائیں آدھا جوڑا بنا کے دے آپ، جوتا لینے جائیں آدھا جوتا دے آپ کو، وہاں تو آپ پریشان ہوں گے۔ کوئی مارکیٹ میں جائیں ہر کام پہلے پوچھیں شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آپ کو غیر شادی شدہ ہر چیز آدھی۔ ہوٹل میں جائیں بل پورا لیں، پیسے پورے لیں، ڈش آدھی دیں آپ کو چونکہ آپ غیر شادی شدہ ہو۔ تو پھر تو آپ ایک دن بھی نہیں گزرنے دو گے، اسی دن آگے اصرار کرو گے کہ بھائی کوئی پوری چیز دے ہی نہیں رہا مجھے، ہر چیز آدھی ہے تو مجھے تو پوری چیزیں لینی ہیں، پورا حق لینا ہے۔ اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم کہ دین آدھا ہے آپ کا، آدھا شادی سے پورا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت ہے امام ششم سے کہ 2/7 دین شادی سے تکمیل ہوتا ہے۔ لیکن رشد ہونی چاہیے، شہوت کافی نہیں ہے۔ یہ شہوانی تہذیب اور شہوانی میڈیا اور شہوانی تعلقات اور یہ شہوانی آن لائن رابطے، یہ شہوت جلدی جگا دیتے ہیں، رشد نہیں ہوتی، اور یہ شہوانی رابطے پھر جرائم کی دنیا میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ رشد ضروری ہے، ذہنی پختگی ضروری ہے شادی کے لیے تاکہ سنبھال بھی سکے انسان اس کو۔ گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں تو گاڑی چلانے کا سینس بھی ہونا چاہیے، اس لیے جرم ہے ایسے بچوں کو گاڑی دینا، بے شک بالغ ہو جائیں، جن کو گاڑی چلانے کا شعور نہیں ہے ان کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دینی چاہیے، قانوناً بھی جرم ہے ان کو گاڑی دینا۔ نشئی کو گاڑی دینا، ایسے لاپرواہ کو گاڑی دینا، حواس باختہ کو گاڑی دینا، اعصاب جس کے خراب ہیں اس کو گاڑی دینا، یہ تو جرم ہے، چونکہ وہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا۔ شادی بھی رشد و شعور کے ساتھ ضروری ہے۔ خب جب اتنی تاکید ہے اور اتنی چیزیں اس باہمی زندگی اور ازدواجی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اوپر قائم کی گئی ہیں تو اس کا بھرم بھی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی حکم ہے کہ اس میں شگاف نہیں آنے دینا، اس میں شقاق نہ پڑے، چونکہ خطرے میں رہتی ہے یہ زندگی۔ دو اجنبی آپس میں ملے ہیں، دو انجان آپس میں ملے ہیں، میاں بیوی بن گئے ہیں اور بے تکلف رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، تو انہیں اب اس کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے، ایک بڑا مرحلہ ہے ان کے لیے کہ اس کو کس طرح سے قائم رکھیں گے۔ شقاف کا و شقاق کا سخت خطرہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں شقاق آ جائے، ایک تو شقاق جو کر رہا ہے شقاق
وہ مستحق سزا ہے۔ شقاق کیوں پڑتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ قرآن کریم میں شقاق، ازدواجی شقاق، بگاڑ، ازدواجی زندگی کا بگاڑ اور انفراج، جدائی اور علیحدگی، اس کی وجہ ہے نشوز۔ یہ لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں دعاؤں میں بھی، زیارتوں میں بھی، اور قرآن میں بھی پڑھتے ہیں۔ لگا اجنبی ہے آپ کو نشوز، ایسے آپ کو لگا جیسے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اور جیسے ایک مومن کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو میں نے کہا اوپر سے تو ان کے سر سے گزرتی ہیں جو آ کے سنتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، آپ تو آتے ہی آخر میں ہو، آپ کے پیچھے سے گزر جاتی ہیں یہ بات، چونکہ جب ہوتے ہی نہیں ہیں آپ تو آپ کے غیبت میں پیچھے سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں۔ اب ہم نے یہ قرآن کریم کے الفاظ اوپر سے، بعضوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، بعضوں کے پیچھے سے گزر رہے ہیں۔ نشوز قرآن کریم کی ہی اصطلاح ہے۔ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تصدیق ہو جائے آپ کو کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ معنی قرآن نشوز کا معنی ہوگا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا کہ خود آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کون کس حالت میں ہے۔ سورہ نساء میں آیت 34 میں ہے۔ بس یاد رہے موضوع کہاں بات کر رہے ہیں ہم۔ سید الشہداء علیہ السلام کے اس خط کو تفسیر کر رہے ہیں جو آپ نے مکہ سے نکل کر باہر والی مکہ کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ والی مکہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھ بھیجا کہ آپ شقاق کے مرتکب ہو رہے ہیں، انشقاق کر رہے ہیں آپ۔ امام علیہ السلام کو یہ اس کا بہتان اور یہ اس کی بات بہت ناگوار گزری، اور امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا، اور تمہیں شقاق کا معنی نہیں پتہ، اور تمہیں شقاق کی حقیقت نہیں معلوم۔ اگر حقیقت معلوم ہوتی تو ہرگز مجھے شقاق کرنے والا نہ کہتے تم۔ یہ یا تم جاہل ہو، نادان ہو، لا علم ہو، اس وجہ سے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں شقاق کر رہا ہوں، اور یا اس وجہ سے کہ جاہل نہیں ہو، جانتے ہو لیکن تمہاری یہ سیاست ہے، تمہاری یہ حکمت عملی ہے، یعنی دراصل تم کرنا کچھ اور چاہتے ہو، اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہو، یعنی میرے قتل کے جواز ڈھونڈ رہے ہو، اور قتل کے جواز میں تم نے شقاق کا موضوع نکال کر عنوان کیا ہے، پھیلانا چاہ رہے ہو کہ میں شقاق کر رہا ہوں، اور چونکہ شقاق جرم ہے اور شقاق کی سزا ہے، شقاق ممنوع ہے دین میں، اس وجہ سے تم میری طرف یہ نسبت دے کر اور وہ جرم انجام دینا چاہ رہے ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں شقاق کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوں۔ شقاق امت کے اندر، شقاق دین کے اندر، شقاق نظام کے اندر یہ ممنوع ہے، جرم ہے، لیکن منحصر نہیں، شقاق خاندان کے اندر بھی ممنوع ہے۔ خاندان میں صلہ رحمی ختم کرنا اور خاندان میں شگاف ڈال دینا، اختلاف ڈال دینا، آنا جانا چھوڑ دینا، یہ ممنوع ہے، یہ بھی شقاق ہے، یہ ممنوع ہے، یہ شقاق درست نہیں ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی میں شقاق جرم ہے، ممنوع ہے، اور اگر پڑ گیا ہے تو اس کے تدارک کے لیے قرآن کریم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اس شقاق کو اور شگاف کو بھرنے کے لیے آپ تماشائی نہ بنو، فوراً اٹھو۔ جیسے آپ کی دیوار میں، گھر کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے اگر بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، تو اب دوسروں کو تصویریں بنا بنا کے، سیلفیاں بنا بنا کے سینڈ نہ کر کے خوشی سے بھیجو، جی ہماری دیوار میں، ہماری چھت میں تو شگاف پڑ گئی ہے، ہمارے گھر میں تو یہ بڑا لطف ہو گیا ہے، ہماری دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے۔
فوراً کسی انجینئر کو بلاؤ، کسی مستری کو بلاؤ اور لیبر بلاؤ اور اس شگاف کو بھرنے کی کوشش کرو، یہ گرے گا اور دبو گے تم بھی نیچے مر جاؤ گے۔ اسی طرح اگر ازدواجی زندگی میں شگاف پڑ رہا ہے تو خوش نہ ہو، ایک دوسرے کو میسج نہ کرو کہ بیٹی اپنے میکے چلی گئی، بیٹا گھر سے چلا گیا، دونوں میں بات چیت ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کزنز کو لڑکی فون کرتی ہے، میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، لڑکا اپنے کزن کو فون کرتا ہے تو وہ تو میں تو گھر سے نکال دیا اس کو۔ یہ خوشخبریاں نہ سناؤ، یہ حماقت ہے یہ جو کر رہے ہو آپ۔ شگاف کیوں پڑتا ہے ازدواجی زندگی میں؟ قرآن کریم کا فرمان ہے نشوز سے پڑتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، سورہ نساء میں خاندانی نظام، سسٹم، قرآن کا نظام قرآن نے بتایا ہے کس طرح خاندان چلنا ہے، کس طرح خاندان بننا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر، مرد، رجال یہ گھر کے سربراہ اور سرپرست ہوں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، زن مریدی ممنوع ہے قرآن کی نقطۂ نگاہ سے، رن مرید نہیں بننا۔ ہم اردو میں اور پنجابی میں رن مرید کہتے ہیں یا زن مرید، پنجابی میں رن مرید، اردو میں زن مرید۔ فارسی والے زیادہ فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زن ذلیل۔ زن ذلیل یعنی وہ جو اپنی عورت کے نیچے ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ عورت نے اپنے سرتاج کو، اپنے مجازی خدا کو، یہ وہ تعبیریں ہیں جو آپ اپنی تہذیب میں استعمال کرتے ہیں یا کسی زمانے میں کیا کرتے تھے۔ عورت نے کتنی یہ ماہر عورت ہے اور مکار کہ اس نے اپنی مجازی خدا کو، اپنی قیم کو، اپنے سرپرست کو، اپنے سربراہ کو اس نے اپنا غلام بنا کے ذلیل رکھا ہوا ہے اور روز اس کی تذلیل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بڑی عورت ہے۔ یہ عام لوگوں کے عوامی اس رائے کے مطابق کہ عورت باعزت مرد کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ شرف ہے یا ایک ذلیل کی بیوی ہو تو اس کے لیے زیادہ عزت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں خاندان والے کہ یہ ذلیل مرد کی بیوی ہے، اتنی بڑی اچھی عورت ہے کہ مرد ذلیل ہے اس کا، یا نہ یہ اتنے بڑے شخصیت کی بیوی ہے، اتنے باوقار، اتنے باعزت مرد کی بیوی ہے۔ مرد کی عزت ہو تو عورت کی بھی عزت ہوتی ہے۔ مرد کو ذلیل کرو گی تو خود عزت کہاں سے کماؤ گی؟ ذلیل مرد کی بیوی بن کر تو پھر تو ذلیل ہی رہنا ہے تم نے بھی، عزت نہیں ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد بنے، عموماً عورتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں مختلف۔ یہ ایک موضوع ہے جس کو مستقل عرصہ کئی سالوں سے، آپ یوں کہیں کہ شاید 20 سال سے زیادہ یہ موضوع ذہن میں میرے موجود ہے کہ کوئی فرصت ملے اس خاندانی نظام کو، قرآنی خاندانی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ خصوصاً ایک دفعہ شاید اعلان بھی کیا تھا کہ کارگاہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے ایک کارگاہ ہو۔ وہ جن کی چھوٹے بچے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں اور بچے پیدا ہو گئے ہیں لیکن چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ کارگاہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ خاندان جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے سینگ نکل آئے ہیں، ان کو سنبھالنا خود ایک علیحدہ مسئلہ ہے ان کے لیے علیحدہ کارگاہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ تین ایک کیٹیگری نہیں ہے، الگ الگ نوعیت کی زندگیاں ہیں اور الگ الگ ان کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لیکن ایسی توفیق ابھی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی آمادگی اس طرح سے لوگوں کے اندر ان مسائل کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے شاید ابھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا بولنے والے کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو سننے والے کا مقدر ہوتا ہے۔ سننے والا پہلے اس کو اپنی تقدیر بناتا ہے، پھر اللہ کسی کی زبان سے یہ چیزیں کہلوا دیتا ہے اور ان کا رزق ان کو مل جاتا ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ کبھی توفیق ہو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد
اس سے مرد کی انسانی برتری ثابت نہیں ہوتی عورت پر، اس سے انتظامی برتری ہے مرد کی، کہ گھر کے انتظامات کا قیم ذمہ دار مرد ہونا چاہیے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر خصوصیات دی ہیں، مثلا مرد کو طاقت دی ہے، انرجی دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، محنت و مشقت کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اس کو یہ سخت کام اس کو سونپا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد کے سربراہ ہونے کی، گھر کے سربراہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ گھر کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے، اموال کا انفاق کرنا مرد پر واجب ہے۔ عورت اگر وراثت میں کچھ لے کر آئی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے، بچوں پر خرچ کرے، مرد پر خرچ کرے، اگر کماتی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے، بھلے اگر کرتی ہے تو اخلاقاً اچھا کام کر رہی ہے، برا کام نہیں ہے۔ اگر عورت بھی اپنے حصے کا مال لا کر بچوں میں، گھر کی بہبود کے لیے خرچ کر رہی ہے، حتیٰ شوہر کے لیے خرچ کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب مال کمانا، مال لے کر آنا، گھر بنانا، ضروریات زندگی فراہم کرنا، روزمرہ کے مسائل، علاج معالجے اور تعلیم تعلم کے باقی اخراجات آنے جانے کے، یہ سب مرد کے اوپر ہیں، اور مرد کو اتنی ذمہ داری جب دی گئی ہے اس لیے گھر کی سرپرستی، سربراہی مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن کو عبور نہ کرو، قرآن کو نہ تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ نہیں، اپنی گھریلو زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو پائمال نہ کرو، یہ حدود خدا ہیں، ان حدود خدا کو مت توڑو۔ خواتین رضاکارانہ طور پر گھر کا نظام مرد کے حوالے کر دیں، یہ لے تو چلا، چونکہ قرآن تجھے دے رہا ہے زندگی کی سرپرستی، تو میں نے زور سے لے لی تھی، یا میرے باپ میں زور تھا، یا میرے بھائیوں میں زور تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، یا تیری اور کوئی کمزوری ہے، تو اس لیے عورت تجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔ یہ عورت آج رات ہی رضاکارانہ طور پر اسے معذرت کر کے کہ معاف کرنا، میں نے تجھے ابھی تک وہ اپنا مرید بنایا ہوا تھا، آج سے تو سربراہ ہے، تو شوہر ہے، تو حاکم ہے گھر کا، میں تیری تابعدار ہوں، جو تو کہے گا اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر مرد کہے عورت کو آج رات اختیارات دے دے، لڑائی ہو جائے گی، عورت خود رضاکارانہ طور پر دے دے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب خواتین میں کچھ خواتین صالح ہیں، صالحات ہیں، قانتات ہیں۔ قانتات قنوت جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اسی قنوت کے لفظ سے قانتات نکلا ہے، قانتون و قانتات۔ قانتات ان خواتین کو کہتے ہیں جن کے روح، جن کے دماغ، جن کے دل اتنے نرم ہیں کہ وہ ہر حکم خدا، ہر اطاعت اور بندگی کے لیے تیار ہیں، ذرا برابر ان کے اندر احتمال بھی نہیں ہے کسی حکم خدا کو ٹھکرانے کا، ٹالنے کا، ٹال مٹول کرنے کا، مکر و مکاری کرنے کا۔ یہ مکمل آمادہ اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، ان کو قانتات کہتے ہیں۔ خوب کچھ عورتیں ایسی ہیں ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، اسے کو نماز پڑھو تو کہے گی پڑھ لیتی ہوں، آمادہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کوئی کام کہو اسے، اللہ کے احکام ہی بتاؤ، کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن موبائل کا اس کا بیلنس ختم ہو جائے، اس کو نیند نہیں آتی، بلکہ مرد کی نیند بھی حرام کر دیتی ہے جب تک موبائل کا بیلنس پورا کر کے نہ دو۔ نماز کا وقت آتا ہے، نکل جاتا ہے، نہیں کرتی۔ کوئی اور کام، مثلا اسے کہو حجاب کرو، آواز دھیمی کرو، نیچی کرو، نہیں کرتی، چونکہ قانت نہیں ہے۔ قانت، یوں میں مثال دوں، قانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب کھیلتے ہیں، کوئی گیم اگر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلا ہوا، کرکٹ گیم نہیں ہے، ایسے بکواس ہے، اس کو گیم میں شامل نہ کریں، تھی بھی نہیں، ابھی تک بھی گیم نہیں ہے، اس لیے دنیا نہیں کھیلتی، صرف غلام کھیلتے ہیں، غلاموں کی علامت ہے۔ برطانیہ کے نوکر کھیلتے ہیں، بس برطانوی گیم ہے اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں، کوئی اور ملک نہیں کھیلتا۔ یورپ کا کوئی ملک نہیں کھیلتا۔ یورپ کے کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جرمنی کھیلتا ہے،
آسٹریلیا کھیلتا ہے چونکہ برطانیہ کا غلام ہے، پاکستان کھیلتا ہے، انڈیا کھیلتا ہے، جتنے برطانیہ کے غلام ہیں یہ کھیلتے ہیں. لیکن گیم ساری دنیا کھیلتی ہے، فٹ بال ساری دنیا کھیلتی ہے، ہاکی ساری دنیا کھیلتی ہے، کبڈی وہ پنجابی کھیلتے ہیں، اب پنجابیوں نے دنیا کو بھی سکھا دی ہے، پہلوانی، کشتی ساری دنیا میں رائج ہے، کشتی، یہ گیمیں ہیں. اگر آپ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بدن کو تیار کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں. ٹھنڈے بدن سے کبھی بھی ورزش نہ کریں، نقصان ہوگا. پہلے بدن کو گرم کریں، گھنٹہ آدھ گھنٹہ بدن کو دوڑیں، اور باقی جو طریقے ہیں بدن کو گرم کرنے کے سردیوں میں خصوصاً. پھر اس کے بعد جب بدن بالکل تیار ہو جاتا ہے پھر آپ آ جائیں، جو گیم کرنی ہے کریں، اس میں بدن کا نقصان نہیں ہوگا، مسل ٹوٹیں گے نہیں، آپ کے پھٹیں گے نہیں. ورزش کر کے یا نرمش کر کے کسی کھیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سمجھو معنی ہے قانت کا. قانت آمادہ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا. اطاعت خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا قنوت ہے، پوری تیاری کر لینا. جیسے مجلس کے لیے آپ جب آتے ہیں تیاری کرتے ہیں، یہ قنوت ہے، یہ قانت ہے. مجلس کے لیے قنوت ہے، اطاعت خدا کے لیے، بندگی کے لیے تیاری کرنا یہ قنوت ہے. الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب یہ ہر جملہ در حقیقت ایک خاندانی زندگی، الہی قرآنی خاندانی زندگی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہے ہر لفظ کے اندر. لیکن ہمارا ایک خاص لفظ پہ پہنچنا ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کو چھوڑتا ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. شقاق کیوں پیدا ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں؟ نشوز کی وجہ سے. یعنی عورتیں دو طرح کی ہیں، الصالحات و قانتات حافظات. صالح خواتین، بیویاں، چونکہ بات بیویوں کی ہو رہی ہے، صالحات، قانتات و حافظات. اور کچھ ایسی ہیں واللاتی، اور وہ خواتین، وہ عورتیں، تخافون، تم مرد جن کو ڈر ہے، تخافون نشوزہن، کچھ عورتوں کے بارے میں تمہیں خوف ہے نشوز کا، کہ وہ ناشزہ ہیں یا نشوز کریں گی. اگر نشوز کا ڈر ہے آپ کو، پھر کیا کرو؟ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، کچھ تھوڑی بہت ان کو سزا بھی دو، نشوز چھوڑ دیں. واضربوہن، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو تھوڑی بہت ضرب بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے. واضربوہن، ان کو ایک دو تماچے بھی ہلکے سے جو عورت سہ لے اتنے لگاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ نشوز چھوڑ دیں اور صالحات بن جائیں، قانتات بن جائیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دو، پھر کوئی گھر کا ماحول مناسب چلو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب میں یہاں آپ کو ایک طالب علمی کے زمانے کا واقعہ بھی بتا دوں. قم مقدسہ میں کئی سال پہلے، شاید 20-25 سال پہلے یا اس سے بھی شاید پہلے کی بات ہوگی، حرم حضرت معصومہ میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی قدس سرہ نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کے نماز کے جماعت کے بعد نمازی کھڑے ہو جاتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے. طلاب بھی وہاں، مختلف ممالک کے طلاب آپس میں کھڑے ہو کے بات چیت کرتے تھے. وہاں حرم حضرت معصومہ میں نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تھا تو ایک بزرگ ایرانی، شاید 60-65 سال کی عمر کے یا اس سے بھی زیادہ عمر کے، وہ آئے. اور اس وقت کرنسی بڑی اچھی تھی، ایران کی کرنسی کی ویلیو تھی. اس وقت انہوں نے 200 تومان
جیب سے نکال کے مجھے دیے اور کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں، آپ سید ہیں تو دعا کریں۔ تو میں نے کہا کہ اس دعا کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، معاوضہ نہیں چاہیے دعا کے لیے، آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ تو کہنے لگے نہیں، مجھے یقین آ جائے کہ آپ دعا کریں گے اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں پیسے، اور دعا بھی میں نے خاص دعا کرانی ہے آپ کو۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں وہ 200 تومان دیں اور میں اجتناب کر رہا ہوں کہ دعا ہو جائے گی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عام دعا نہیں کرانی، خاص دعا کرانی۔ تو میں نے پوچھا کیا دعا کرانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سید ہیں، آج شب جمعہ ہے، اور آپ یہ بی بی کے حرم میں بی بی کا واسطہ دیں اللہ کو کہ میری بیوی مر جائے۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، یہ کیسی دعا ہے آپ کرا رہے ہو؟ آج شب جمعہ ہے اور اس بڑھاپے میں آپ کہہ رہے ہو کہ بیوی مر جائے۔ کہتے بس سید میں بڑی امید لگا کے آیا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں نے پوچھا کیوں یہ دعا کرا رہے ہو، یہ اتنی غلیظ اور سخت دعا کیوں کرا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے مارتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں مارتی ہے؟ نہ پہلے اس نے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دیتی ہے، وہ مجھے تنگ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، وہ بڑی بد زبان ہے، اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو آپ مرد ہو تو اس کو آپ جھڑکو، ڈانٹو، مارو اس کو۔ کہا یہی تو مسئلہ ہوا کہ میں نہیں وہ مجھے مارتی ہے، وہ اور بہت سخت مارتی ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن کوشش کی تھی لیکن اس نے وہ مجھے گرا کے اور اس دن سے شروع کر دیا اس نے مارنا، اور ابھی تک مارتی ہے۔ باہر کے بزرگوں کو بڑے انداز سے پھر تھوڑا مطمئن کیا کہ یہ دعا نہیں کراؤ بلکہ یہ دعا کراؤ، میں بھی کروں گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کے دل میں رحم ڈالے، نرمی ڈالے، اس کو خدا عقل دے، شعور دے، وہ آپ کا عزت کرے، احترام کرے۔ یہ باتیں کی تو پھر تھوڑے نرم ہوئے، اور میں نے کہا ابھی کسی اور کو نہیں جا کے پیسے دے دینا کہ وہ موت کی دعا کرے، کسی کی دعا سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن یہ کام تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ باہر کے بعض لوگ ایسے گھروں کے اندر اتنے ستائے ہوئے ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں بھی کہ یا اپنی موت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں یہ مر جائے۔ کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں ہوتی ہے یہ بات کہ یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے۔ زندگی کو اتنا اجیرن بنا دیا گیا ہوتا ہے، اتنا دشوار کر دیا گیا ہوتا ہے، باتوں کے ذریعے، کرختگی اور تلخی کے ذریعے سے زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اگر ان کے نشوز کا خطرہ ہے آپ کو کہ ساری جڑ خرابی نشوز ہے، نشوز عربی زبان میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ انسان کوئی کسی کام کے لیے کھڑا ہونا، کسی عکس العمل کے لیے کھڑا ہونا، کسی حرکت کے لیے کھڑا ہونا، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ اس لیے قیامت میں جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو نشوز کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی وہ نشور بھی ہے اور نشوز بھی ہے۔ یہ اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے بات چیت ہوتے ہوتے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں عرب۔ اس کھڑے ہونے کو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لڑائی کے لیے کھڑا ہوا ہے، نافرمانی کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ توڑ پھوڑ کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ قوانین خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق، اللہ کے قوانین، ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر، سرایت کر جاتا ہے، رسوخ کر جاتا ہے، رخنا کر جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ہر چیز شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں اور خواتین جلدی اس کے نرغے میں آ جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں خواتین کو بہکاتا ہوں، ورنہ اصل میں سیکھنے جاتا ہے ان کے پاس، خواتین کے پاس جاتا ہے نہ کہ بہکانے کے لیے بلکہ سیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، اور وہ سب کچھ سیکھ کے آ کے پھر دوسروں پر آزماتا ہے۔
اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیات بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن نے مکر خواتین کو عظیم قرار دیا ہے، بڑا، اور مکر شیطان کو ضعیف قرار دیا ہے، کہ عورتوں کا مکر قید خواتین عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ شیطان کے مکر کو انسان آسانی سے جواب دے سکتا ہے، ناکام بنا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے مکر کو حضرت یوسف بھی ناکام نہیں بنا سکے، آخر جیل جانا پڑا۔ عورتوں نے ایسا مکر کیا کہ پاکیزہ معصوم نبی پھنس گیا عورتوں کے نرغے میں، اور زندان میں کئی سال زندان میں گزارنے کے بعد پھر نکل کر آئے۔ وہ خواب، وہ قیدی نے خواب دیکھی، وہ خواب تعبیر کی، اس نے تعبیر آ کے باہر بتائی، بادشاہ نے دیکھی، پھر بادشاہ کی تعبیر کے لیے جیل سے نکالا گیا بڑی تدبیر کے ساتھ۔ ایک یوسف کے بھائیوں نے مکر کیا، کنویں میں ڈالا، اور ایک مردوں نے کیا اور یوسف مصر جا پہنچے، اور دوسرا عورتوں نے مکر کیا کہ یوسف جیل جا پہنچے، نبی معصوم۔ نشوز معمول کی ازدواجی زندگی میں ایک فریق ناسازگاری پہ کھڑا ہو جائے، تفرقے کی باتیں شروع کر دے، زندگی کو بگاڑنے والی باتیں شروع کر دے، مطالبے ایسے کر دے، اعتراضات ایسے کر دے، ایسی شکیں نکالے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رہنے والا نہیں ہے یہ۔ اس کو نشوز کہتے ہیں۔ حقوق پورے نہ کرے، آداب پورے نہ کرے، احترام پورے نہ کرے۔ یعنی مثلا اگر مرد بات کرتا ہے، عورت جواب نہ دے، یہ نشوز ہے۔ یہ عورت کوئی بات کرتی ہے، شوہر جواب نہ دے، یہ نشوز ہے۔ یہ نظر انداز کرے یا توہین کرے، یا جو ان کے حقوق ہیں زوجیت کے وہ پورے نہ کریں، ہم بستری کے حقوق پورے نہ کریں۔ اگر پورے بھی کرے تو اس کو غلط طریقے سے مشروط کر کے، معاوضہ لے کر حق زوجیت کو پورا کرے، اور یہ نشوز کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں سے شقاق کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ نشوز، اگر نشوز ہو تو نصیحت کرو ان کو، نصیحت کے بعد ان کو تھوڑا تنہا رکھو، روابط ختم کرو ان کو، واہجروہن، روابط منقطع کرو ان کو، موبائل لے لو ان سے، تعلقات ان کے کنٹرول کرو تاکہ نشوز ختم ہو، یہ نافرمانی نشوز ختم ہو، حقوق کی پائمالی ختم ہو ان کے اندر۔ اگر نشوز پیدا ہوا ہے فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ خوب، یہ سورہ نساء کی آیات 34 ہے کہ رجال سرپرست ہیں، مرد گھر کے، اور خواتین صالحات قانتات ان مردوں کے ساتھ باہمی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو نشوز کرتی ہیں عورتیں۔ ایک اور آیت میں مردوں کے نشوز کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورتوں کو خطرہ ہو کہ مرد نشوز کر رہا ہے، مرد ازدواجی زندگی کو خراب کر رہا ہے، مرد پابند نہیں ہے آداب کا، وہ دونوں طرف ہیں برابر کے۔ جس طرح عورت کر سکتی ہے ازدواجی زندگی میں خلل، مرد بھی ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے، اور کئی زندگیاں مردوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا، اور کئی عورتوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا۔ اور دونوں کی خرابی میں ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، کہ شوہر اپنی ماں سے تلقین سنتا ہے کہ بیوی کو کیسے چلاؤں، بیوی اپنی ماں سے ہدایات لیتی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا کریں، یا پھر مرد اپنی عورت اپنی بیوی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے اور ان کا ادب احترام بجا نہیں لاتا، یہ بھی نشوز ہے۔ اور یا پھر عورت مرد کے، شوہر کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی۔ وہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کو شوہر کے رشتہ دار زہر لگتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اسپتال کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ سن لے کہ شوہر کی ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، یا ان کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر یہ بالکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، آخری سانسیں ہیں۔ یہ پھر منع کرتا ہے ماں باپ کو کہ نہ آئیں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیوی بیمار ہے، یہ بالکل
حالت نزا میں ہے، اور جو ہی سنتی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں پھر فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے شفا دے دی ہے. اور ایسے جھٹکے نہیں دیا کرو مجھے تم، ایسے خطرناک کہ کسی وقت روح بھی قبض ہو سکتی ہے. یہ نشوز ہے. یہ عورتیں جو مرد کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں، یہ بھی نشوز کا ہی حصہ ہے. اس نشوز سے شقاق پیدا ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں اگلی آیت، آیا 35 سورہ نساء. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس کا ستون پہلے قائم کرو. وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد مرد بن کے رہے، گھر میں ذمہ دار بن کے رہے، ذلیل بن کے نہ رہے، اور حقوق پورے کرے، اپنا جو گھر کا نظام ہے وہ اپنے اختیار میں رکھے. دوم، خواتین جو صالحات ہیں، قانتات ہیں، ہمکار ہیں، ہم فکر ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مرد کا ساتھ دے رہی ہیں، نہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی ہے نہ عورت کی طرف سے، یہ بہترین زندگی ہے. اور اگر کوئی نشوز کرتی ہے عورت تو اس کو وہیں پہ روکو، نشوز کو روک لو، نافرمانی کو روک لو اس کو. اگر نافرمانی نہیں، اگر ترک کرتی، نشوز جاری رکھتی ہے، نشوز کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اس کے اس مزاج کی وجہ سے، اس کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. شقاق یعنی شگاف، علیحدگی، جدائی. اگر جدائی پر چلا جائے معاملہ، نشوز آگے بڑھ جائے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پھر کیا کرو؟ پھر یوں نہیں ہے کہ دونوں خاندان اپنی سیلفیاں تیار کریں، موبائل تیار کریں اور روز کی رپورٹنگ کریں کہ ابھی اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ توپ خانہ ہے، اس گھر میں یہ توپیں چل رہی ہیں، یہ لڑکی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لڑکے کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چونکہ جب نشوز ہوتا ہے اور جدائی تک بات آ جاتی ہے، خوف جدائی ہو جاتا ہے یا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، خاندان کے سامنے. پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورا خاندان اس میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے یہ کام کرنا ہے. تم اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا، فوراً، فَابْعَثُوا فوراً، نہ کہ کل دیکھیں گے، اگلے ہفتے دیکھیں گے، ابھی کاروبار ہے، ابھی سفر پہ ہیں، واپس آئیں گے دیکھیں گے ان کا جھگڑے کا کیا کرتے ہیں. فوراً جو ہی معلوم ہوا، احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے، فوراً فَابْعَثُوا، فوراً اہتمام کرو، جرگہ بلاؤ. کس کا؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک فیصل، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور کیا کریں؟ اَن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، وہ کیا کریں بیٹھ کر؟ یہ نہیں کہیں کہ پولیس والا کام شروع کر دیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، نہ، اصلاح کریں. ان دونوں حاکم، دونوں ثالث کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی، شقاق کی، نشوز کی اصلاح کریں. یوفق اللہ بینہما، اور یہ دونوں ثالث اگر انہوں نے ثالثی صحیح کی، اصلاح کی، تو اصلاح کے نتیجے میں اللہ شقاق کو وفاق میں تبدیل کر دے گا. اللہ وفاق پیدا کر دے گا، اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا، اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، چونکہ اللہ کی ذات علیم ہے و خبیر ہے. چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، نشوز سے شروع کام ہوتا ہے، ہٹ درمی سے ہوتا ہے، رشد شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. فوراً بڑے بیٹھیں، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اور اصلاح کریں. اب یہاں پر فقہا نے چونکہ عموماً
متدینین قرآن کی آیت پڑھ کے بھی پھر بھی فتویٰ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں فتویٰ کیا ہے. ممکن ہے کوئی چھوٹ فقہا نے دے دی ہو ہمیں. قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن خوب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی متبادل راستے ہیں. علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھیں, اور اس وقت تک رجوع کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی نہ کوئی قرآن کے مقابلے میں راستہ مل نہ جائے. اتفاقاً یہاں پر علماء فقہا نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان ازدواجی زندگی کو خراب کرنے والوں کے لیے. علماء نے یہ ذکر کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. سارے خاندان والے مومنین, محلے والے, یہ سب پر واجب ہے جن جن کے علم میں بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے, وہ فوراً یہ کام کریں, اس زندگی کو بچانے کے لیے اہتمام کریں. ایک حکم ان سے, ایک حکم ان سے, اور وہ حکمین ان کے درمیان اصلاح کریں. فقہا کا فتویٰ ہے کہ یہ واجب ہے. اگر نہیں کیا لوگوں نے یہ کام تو ترک واجب کیا ہے. یہ واجب ہے ان کے درمیان اصلاح کرنا. اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اصلاح واجب ہے کرنا تو اصلاح ماننا بھی واجب ہے. یوں نہیں ہے کہ اصلاح کرنا واجب ہے, تبلیغ کرنا واجب ہو, تبلیغ ماننا واجب نہ ہو. اگر حکمین بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان معاملہ سلجھا رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو سمجھنا اور ماننا ان کے لیے واجب ہے. فتاوی بھی فقہا کے, علماء کے, حتیٰ موجودہ مراجع اعظام کے اور سابقہ فقہاء کرام کے یہی ہیں. اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر شقاق پڑ رہا ہے اس شقاق کو روکا جائے. شقاق ممنوع ہے عزیز من. ازدواجی زندگی میں, زندگی کی ایک چھوٹی اکائی, ابھی بچوں کی بات نہیں ہو رہی, میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی زندگی جس کا متصل رہنا, قائم رہنا ضروری ہے, لازمی ہے, اس میں اگر نشوز آ جاتا ہے, خلل آ جاتا ہے, نافرمانی و ہٹ درمی آ جاتی ہے اور شگاف پڑنے کا اندیشہ ہے, اس سے پہلے کہ شگاف پڑ جائے فوراً آ کر اس کو سنبھالو اور اس کی تلافی کرو. یہ مومنین کے لیے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے. یہ ہے حکم قرآن, یہ ہے حکم اللہ, یہ ہے حکم اہل بیت, یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ظاہر ہے یہ مسائل اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ الجھن موجود ہے. شادیاں کرتے ہیں الہی معیاروں سے ہٹ کر, دنیاوی معیاروں, طمع ظاہری دیکھ کر, پیسہ دیکھ کر, دولت دیکھ کر, شہرت دیکھ کر, عیش و عشرت دیکھ کر, اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر, پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ شادیاں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو بگڑنے نہ دو, بے شک دنیاوی معیاروں پر ہی کی ہیں, ان کو قائم رہنے دو اور ان کو آگے چلاؤ. یہ شادیاں کر کے طلاقیں اور شادیاں کر کے روٹھنا, شادیاں کر کے جھگڑے, یہ قرآن کی روح سے خراب کام ہے, غلط کام ہے. شقاق نہ کرو تم. خاندانوں میں شقاق ڈالنے والوں کی قرآن نے مذمت کی ہے جو ازدواجی رشتے توڑتے ہیں, جو تعلقات میاں بیوی کے خراب کرتے ہیں.